بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عید الاضحیٰ جو ہر سال ہم ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آتا ہے، اور شریعت نے اس کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس پیغام کو عام کیا جائے، بار بار یاد کیا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اسی پیغام کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ اور وہ پیغام ہے اجتماعیت کا، اتحاد کا، محبت کا، اتفاق کا، اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اتباع۔ شریعت اسلامیہ نے سال میں 2 بار بڑے اجتماع کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد میں ایک محلے کے لوگ عام طور پر شریک ہوتے ہیں، اور جہاں مسجد نہیں ہوتی ہے وہاں تھوڑے دور دراز کے لوگ کیا جاتے ہیں، اور عام طور پر محلوں کی مسجدوں میں ایک محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے لوگوں کی خیریت، عافیت، دکھ سکھ سے واقف رہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آپ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکیں۔ 5 وقت کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا کہ جس میں ساری بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہو، جس کا نام ہم جمعہ رکھتے ہیں۔ جمعہ کو بھی ایک طرح سے ہفتے کی عید کہا گیا ہے، اور یہ عید جو ہم منا رہے ہیں بعض اعتبار سے اس عید کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ فرض ہے اور اس کو فرائض میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور بھی ایسی ہیں جس سے وہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ ہر ہفتے آ جاتا ہے اس لیے ہماری نظروں میں اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ پھر اللہ رب العزت نے سال میں 2 بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ دے۔ یہ جو پیغام ہے ایک محلے کے لوگ، ایک بستی کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو، یہ کس لیے ہے؟ محض فارمیلٹی کے لیے؟ ظاہر ہے کہ فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے،
اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ آپ کو اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کا دکھ سکھ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں۔ ضرور اس کو دوسرے کے سہارے کی، دوسرے کی مدد کی، دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے حادثات دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے ملک کے ایک حصے میں، جموں کشمیر میں، جو ایک آسمانی آفت نمودار ہوئی، جس سے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کتنے لوگوں کا گھر تباہ ہو گیا۔ ایسے میں ہم اگر یہاں دلی میں بیٹھ کر کے سوچیں ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور وہ اپنے طور پر اس کو حل کریں، تو یہ انسانیت سے بہت گری ہوئی بات ہے۔ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ انسان تبھی انسان کہلاتا ہے کہ وہ انسانیت کے کام کرے، انسان کے کام آئے، انسانیت کے بھلے کی سوچے، انسانیت کے دکھ بانٹنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ دکھوں کو بڑھائے اور انسانیت کو منتشر کرے اور انسانوں کے دکھ کو نہ بانٹ کر ان کے دکھوں میں اور اضافہ کرے تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے، جانور ہے، اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ عید کے پیغام کو ہمیں اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عظیم نبی کی زندگی کو یاد کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ابراہیم خلیل اللہ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، شرک کو گوارا نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے ساتھ کسی بھی طرح کی مداحنت اور نرمی نہیں برتی، اور توحید کا پیغام ہر قیمت پر دیا، یہاں تک کہ ان کو ایک بہت بڑے میدان میں بڑے بڑے گڈھے کھود کر اور مدتوں تک آگ دہکا کر اس میں ڈالنے کے انتظامات کیے گئے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مجھے ہی ہلاک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے سامنے جھکے نہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، حق بات آخر تک کہتے رہے۔ اور کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانا تھا اور ان کو منجنیق پر بٹھایا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ابراہیم اگر تمہیں میرے مدد کی ضرورت ہو تو کہہ دو، میں ایک پر ماروں گا، یہ ساری آگ انہی لوگوں کی بستیوں پر جا کے گرے گی، یہ سب جل کر بھسم ہو جائیں گے، تم بچ جاؤ۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو آپ کہیے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے یہ فرشتے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے، جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کر کے دکھا دیں گے، لیکن ایسے وقت میں بھی منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا اما من کا فلا، جبریل آپ کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ فَنَعَمْ، لیکن اللہ رب العزت کی مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے جو قرآن شریف میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے یقین سے، دل سے، گہرائی سے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے اسی ایمان و یقین کی کہ عمل سے، کردار سے، دعا
زبان سے، دل سے، ہر ایک چیز سے اس بات کو ثابت کرے کہ یہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن شریف گواہ ہے، آسمان سے اللہ رب العزت نے حکم بھیجا، انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، ہواؤں کو نہیں، بارشوں کو نہیں، کسی اور کو نہیں، حالانکہ یہ سارے عناصر ایسے تھے ان میں سے کسی کو بھی اللہ رب العزت حکم دیتا تو اس آگ کو بجھا سکتے تھے، اس کو اڑا سکتے تھے، اس کو دبا سکتے تھے، اس کو برباد کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، لیکن خبردار جب ابراہیم تیرے اندر آئے تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ تیری ٹھنڈک سے ہمارے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے کہ اس دنیا کے تمام معاملات، بارش کے فرشتے کو حکم دیتا، بارش برساتا، ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی، بہہ جاتی، ہوا کے فرشتے کو حکم دیتا، ساری اس آگ کو اڑا کر انہی لوگوں کی بستیوں پر ڈال دیتا۔ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب وہ کرنے پر آتا ہے تو وہ کرتا ہے جس کو دنیا والے دیکھیں اور حیران رہ جائیں۔ یہی ابراہیم ہے، جب اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس کو لٹاتے ہیں اور اس کے حلقوم پہ چھری چلاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دیا، خبردار چھری کٹ نہ جائے۔ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، خلیل اللہ ہے، چھری چلا رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ، پٹی بندھی ہوئی ہے آگ پر، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی خراش نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا تو اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ یہ عنایت کروایا کہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، حضرت اسماعیل کو نکال لیا اور دمبے کو ان کی جگہ پر قربان کر دیا، اور جب گرم گرم خون ان کے ہاتھوں پر لگا تو ان کو یقین ہوا کہ میری قربانی قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے۔ پٹی کھولی آنکھوں سے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، میں تو اسماعیل کو قربان کر رہا تھا، تو اسماعیل تو پاس میں کھڑے ہوئے ہیں زندہ سلامت اور دمبا یہ قربان ہو گیا۔ سوچنے لگے شاید میں امتحان میں ناکام ہوں، بے چینی بڑھنے لگی، ساری زندگی امتحان میں کامیاب ہوتا رہا اور آج آ کر میں ناکام ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی یہ بے چینی دیکھی نہیں گئی، قرآن شریف گواہ ہے، وہی بھیجی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو وہی بھیجی، ابراہیم تم نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ کیا پروردگار کیسے سچا کر کے دکھایا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، لیکن میرا بیٹا تو سلامت کھڑا ہوا اور یہ دمبا کہاں سے آ گیا، یہ کیسے قربان ہو گیا؟ جواب دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے، اپنی عبادت کرنے والے اور ماننے والے اور احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہماری طرف ہے، یہ پیغام ہے ہمارے۔ قربانی ایک فارملٹی کا نام نہیں ہے، یہ بلیدان ہے، یہ سبق ہے۔ اس دنیا میں تیاگ اور بلیدان ہی کسی قوم کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ پیغام ہے اس بات کا کہ جب تک آپ تیاگ و بلیدان کی زندگی گزارتے رہیں گے، آپ خوش و خرم رہیں گے، شادماں رہیں گے، اور جب قربانی سے بھاگیں گے، پیچھا چھڑائیں گے، بزدلی اختیار کریں گے، تو آپ کی ذلت اور خواری کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ذلت اور خواری آپ کے پیچھے پیچھے گھرے گی، آپ کے راستے روکتے ہوئے، اور دنیا کی کوئی قوم آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ قوموں کو عزت ملتی ہے قربانی سے، تیاگ سے، بلیدان سے۔ اگر کوئی آدمی صرف اپنا بھلا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ پھر دنیا بھی چین و آرام سے رہے، ناممکن ہے۔
چاہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارے محلے والا، ہمارے گاؤں والا، ہماری بستی والا، ہمارے شہر والا، ہمارے ملک والا چین سکون اور آرام کے ساتھ رہے، اپنی خواہشوں کو تیاگ دیں، نظر انداز کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور آپ کی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے، آپ کے محلے میں چین ہوتا ہے، آپ کی بستی میں امن و سکون ہوتا ہے، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں چین و سکون ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو چین و سکون پیدا ہوتا ہے، آتا ہے پیاس سے، بلیدان سے، اپنا بھلا کرنے سے، اپنی خواہش پوری کرنے سے اور اپنی آرزویں پوری کرنے سے۔ کبھی بھی چین و سکون نہیں ملتا، ایک آرزو پوری کرتے ہو پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پوری کرتے ہو تیسری پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہشوں کا چکر اتنا خراب ہوتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ جب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، زندگی کی آخری سانس تک یہ خواہشیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان خواہشوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو، زندگی گزارو اس طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اور ساری دنیا والوں کو بتا دیا ایسی زندگی گزاری جائے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہے، میری قولی اور فعلی عبادت ہے، وہ نسکی اور میری مالی عبادت ہے، میری قربانی للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بڑا اچھا جانور لایا ہوں، بہترین بکرا لے کر آیا ہوں، 40,000 50,000 1 لاکھ کا لے کر آیا ہوں، ساری دنیا میں شورا ہو رہا ہے، اخباروں میں اس کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس کا ایک رتی کا بھی ثواب اس کو ملنے والا نہیں، کیونکہ اس نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور وہ ہو گیا۔ دنیا والوں نے واہ واہ بھی کی، اس کو مبارکبادیاں بھی دی، یہی چاہتا تھا اور یہ سب مل گیا۔ پھر وہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت کے ابھی اس کو اس کا کوئی بدلہ اور اجر مل جائے، نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت ہمارے یہاں پہنچتا ہے، اس کا خون ہمارے یہاں پہنچتا ہے؟ نہیں، گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہ جاتا ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں پہنچتا۔ اور اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ پہنچتی ہے تمہارے دلوں کی کیفیت، جس کا نام یہاں تقویٰ رکھا گیا۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کس خلوص سے، کس للہیت سے، کس غرض اور مقصد سے آپ نے قربانی دی ہے، یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں پہنچتی ہے۔ اگر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے، آپ کا جانور کیسا ہی ہو، نیت خالص ہے، جو حیثیت کی آپ کو اس اعتبار سے آپ نے جانور خریدا ہے اور اس نیت سے اس کو قربان کیا ہے کہ آج ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑی ہماری، پروردگار ہمارے بچوں کی، ہمارے مال کی، ہمارے گھر بار کی، کسی بھی چیز کی، تو ہم اس کو بھی قربان کر دیں گے۔ پروردگار تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ احساس دل کے اندر، یہ ہمارے تمنا آرزو اگر ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قربانی کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ ورنہ کسی جانور کا قربان کر دینا صرف اتنی سی چیز کا نام قربانی نہیں ہے۔ آج اس عید کے اس مجمع سے آپ ایک پیغام لے کر جائیں، پیار و محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں، دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں۔ آپ قربانی کریں، قربانی کریں، اس انداز سے کریں کہ آپ کی قربانی پوری ہو جائے اور آپ کے کسی بھائی کو، کسی پڑوسی کو، سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کہیں گلی میں کسی دوسرے آدمی کے مکان کے سامنے قربانی کریں اور وہاں پر ساری گندگی چھوڑ کر آپ چلے آئیں اور پھر بیٹھ کر اپنے گھر میں مزے سے یار دوستوں کے ساتھ آپ گوشت کھائیں، پلاؤ، قورمہ، بریانی بنائیں۔ یہ بہت گھٹیا بات ہے، یہ عید کی خوشی نہیں ہو رہی۔ آپ عید کو ناراضگی اور نفرت کا سبب نہ بنائیں۔ عید پیار و محبت کا پیغام دینے
کے لیے ہے، دوسروں کے دل جیتنے کے لیے ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ دل ملتے ہیں، ان کا معانقہ کرتے ہیں، دل سے دل ملاتے ہیں. فارمیلٹی کریں دل سے دل ملانے کی، اور دلوں میں ہو نفرتیں اور عداوتیں، اس سے عید کا پیغام پورا نہیں ہوتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو پورے طریقے سے ہر ایک چیز کی اس کی آلائش کی، اس کی گندگی کی پوری ذمہ داری اپنی سمجھ کر اس کو جلد سے جلد ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے پڑوسی کو، آپ کے بھائی کو، کسی اور آدمی کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. جتنی بھی چیزیں اس کی ہوتی ہیں بقایا جات، ساری چیزوں کو آپ ٹھکانے لگائیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی قربانی کا ایک حصہ. آپ قربانی کریں، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے اس لیے. اور آپ 10-20 آدمیوں کو ناراض کر دیں تو کیا اس سے اللہ رب العزت خوش ہوگا؟ اس سے اللہ رب العزت خوش نہیں ہوگا. تو خوشی اور مسرت کے ساتھ وَآتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ حکم دیا اللہ رب العزت نے، خود کھاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، یار دوستوں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. ایک سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی نہ رکھے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن اگلی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم رکھ سکتے ہو؟ پوچھا اللہ کے رسول پچھلی سال تو آپ نے ایسا فرمایا تھا، اور اس سال آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا پچھلی سال اس لیے کہا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، بھوکمری کا دور چل رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا. آج کے سال لوگوں کے پاس فراغت ہے، لہذا تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم اس گوشت کو اور 2-4 دن رکھ کر بھی کھا سکتے ہو. دیکھیے شریعت نے ایک چیز بتلائی کہ یہ گوشت، یہ قربانی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بننا چاہیے، ان کی دعائیں لینے کا سبب بننا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے قربانی کی اور خود ہی فریج میں رکھ کے سارا کا سارا کھا لیا. غریب اور مسکین آئے تو اس کو دھتکارے دیے، اور دوسرے لوگوں کو، پیٹ بھروں کو، نیتاؤں کو بلا بلا کر خوب اس میں کباب اور دوسری چیزیں اڑائی. یہ قربانی کا مطلب نہیں ہے. سب سے پہلے غریب اور مسکین کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد اپنے بارے میں سوچو. یہ پیغام ہے اس عید کا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے. جب تک جان میں جان ہے اپنے رب کے وفادار رہو، اپنے رسول کے وفادار رہو، اپنے دین کے وفادار رہو، اپنی ملت کے وفادار رہو. ان میں سے کسی کے ساتھ غداری کرنا سب سے بڑی بے حرمتی اور بے عزتی کی بات ہے. اور جیسے ہم اپنی ملت کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے اللہ رسول کے لیے وفادار رہیں، ایسے ہی اپنے وطن کے لیے وفادار رہیں. اس کی بھلائی سوچیں. یہ وطن کسی اور کا نہیں ہے، ہمارا ہے. اس کی اچھائی برائی سے ڈائریکٹ ہمارا تعلق ہے. اگر یہاں چین و سکون ہے تو ہمیں بھی اس چین و سکون کا حصہ ملے گا، اور یہاں شانتی ہے تو اس سے ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہاں کی ہر اچھائی سے، ہر برائی سے جب ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے تو اس کی اچھائی برائی کو نظر انداز کر کے صرف ہم اپنی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچنا چاہیے. یہ کسی دوسرے کا نہیں، ہمارا، ہمارے باپ دادا کا. ہمارے باپ دادا نے اس کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی، جیلوں کو بھرا ہے، پھانسیوں کے پھندوں کو چوما ہے، اور کالا پانی کے جیل خانوں کو آباد کیا ہے. اس کو کسی اور کا دیش نہ سمجھیں، اپنا، اپنے باپ دادا کی میراث اور اپنا دیش سمجھیں، اور اسی طرح سے اس کی خدمت کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور جو کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کریں. رسول اکرم کی ایک حدیث کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا خیر الناس من ينفع الناس. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے.
ہم کیا سوچتے ہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو 5 وقت کی نہیں 7 وقت کی نماز پڑھے، روزے 1 مہینے کے نہیں 2 مہینے کے رکھے، ہر سال حج کو جائے، زکات بھی خوب نکالے، صدقہ خیرات بھی خوب کرے، اور لوگ اس سے تنگ رہے، کیا وہ آدمی اچھا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا اللہ کے رسول ایک عورت ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، بڑی دیندار ہے، لیکن زبان کی بڑی پھوڑ ہے، سارے محلے کی عورتیں اس سے تنگ ہیں۔ فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایک عورت اور ہے صرف فرائض ادا کرتی ہے، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتی، بہت زیادہ زکات و خیرات نہیں کرتی، لیکن جو فرائض ہیں شریعت کی طرف سے ان تمام کو بجا لاتی ہے، اور اپنے گھر میں دودھ سے پنیر بناتی ہے، پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی ہے، اور اپنے محلے کے تمام لوگوں کو ہدیے تحفے کے طور پر غریبوں مسکینوں کو کھانے پینے کے لیے دیتی رہتی ہے، اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا یا پھر جنت، یہ عورت جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سب کچھ کرنے کے باوجود زبان کی پھوڑ ہے، دوسروں کے دل کو دکھاتی ہے، تو فرمائیے جہنمی عورت۔ صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرمائے جنتی ہے۔ یہ ہمارے رسول کا پیغام۔ کون اس پر عمل کرے گا؟ کون اس کو اپنے دل سے لگائے گا؟ اگر ہم نہیں لگائیں گے دوسرے تھوڑی عمل کرنے کے لیے آئیں گے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو اپنی خوشنودی میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ مال تو اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے خرچ کرنے کے لیے۔ ہاں خرچ کرتے ہیں لیکن لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، ٹورنامنٹ میں، سیاسی لوگوں کو، نیتاؤں کو دینے کے لیے، لیکن جہاں ضرورت مند ہے ان کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کے لیے گالیاں ہوتی ہیں، سلاماتیں ہوتی ہیں۔ پروردگار ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج شاہجہاں پور بریلی کے آگے جو شہر ہے وہاں کی جماعت کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں ایک مسجد کی سخت ضرورت ہے۔ یہ لوگ یہاں پر اس امید سے آئے ہیں کہ یہاں پر ہم آپ سارے بھائی مل کر کچھ نہ کچھ اس کے لیے دیں تاکہ اس مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ لے سکیں اور اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے اس دیے ہوئے کا کچھ ثواب ملے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا منا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. پروردگار اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے. پروردگار جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کو شرف قبولیت سے نواز دے. اور پروردگار جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں پروردگار اپنے احسان کرم اور رحمت سے پروردگار ہماری ان قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز کے ہماری تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. پروردگار ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، اتفاق و اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کی پریشانی اور مصیبت کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں. پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھنا ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھنا. پروردگار جب تک دنیا میں رکھنا مسلمان بنا کر زندہ رکھنا. اور پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کو عزت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے ان کی گودوں میں جو بچے پل رہے ہیں ان کو اپنی خوشنودی کے کام اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا.
پروردگار ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور پروردگار تمام وہ برائیاں جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرما دے۔ پروردگار ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں چین، سکون اور شانتی کہ ایسے چادر پھیلا دے پروردگار کہ اس کے نیچے سمٹ کر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور کوئی ایک دوسرے کی طرف سے نفرت کے جذبات اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے۔ جب تک دنیا میں رکھی مانو سلامتی کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے لے جائی مانو سلامتی کے ساتھ لے جا۔ پروردگار جو بھائی پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھے اب تیرے پاس چلے گئے، پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جو بھائی ہمارے اس وقت بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما دے، اور پروردگار ان کو ایسی توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے ذات سے وابستہ رہے، تیرے رسول سے وابستہ رہے، تیرے دین سے وابستہ رہے، اور جب تک اس دنیا میں رہے ہمیشہ اس دنیا کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ زندہ رہیں تاکہ تمام لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچے۔ اور پروردگار جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا میں پریشانی اور مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ پروردگار ہماری ان صداؤں کو، ان دعاؤں کو قبول فرما دے، اور سارے بھائیوں کو نیکی کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس عید کو منانے کی اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔